دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں شہباز شریف کی۔ ظاہر ہے وہ الیکٹ ہو گئے، اب حلف لیں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے اچکزئی صاحب کا کہ بقول ان کی پارٹی کے ان کے گھر پر ریڈ ہوا ہے، چھاپا پڑا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سراج الحق صاحب ہیں، ظاہر ہے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی انتخابات سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے۔ تو سراج الحق صاحب کو بھی بہت درد ہے قوم کا، جو جماعت مودودیہ کے سربراہ ہیں، کہ بہت ریگنگ ہو گئی ہے جی۔ تو پہلے شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں جو نیولی الیکٹڈ قومی اسمبلی ہے پاکستان کی، شہباز شریف جو ہیں وہ رولنگ کولیشن کی طرف سے، جو اب 8 پارٹی کولیشن ہے، جس میں یعنی چھوٹی چھوٹی پارٹی جیسے اعجاز الحق کی پارٹی PMLZ بھی شامل ہے ایک سیٹ کے ساتھ، اس طرح میجر پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، PPP، نون لیگ، MQM، اور باقی نسبتاً کم تعداد والی جیسے استحکام پاکستان اور PML چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی، تو سو آن۔ بہرحال 92 کے مقابلے میں 201 کی اکثریت، یعنی ریلیٹیو پوزیشن اگر دیکھیں تو گویا 109 ووٹ زیادہ ہیں اپوزیشن کے مقابلے میں۔ ویسے دیکھیں وہ میجیکل فگر جو ہے قومی اسمبلی میں کہ ٹوٹل ممبرشپ کی جو سیٹیں ہیں اس میں سے 169 169 ہونی چاہیے اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہے، تو ان 169 سے بھی وہ گویا 32 سیٹیں اوپر ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی غالب اکثریت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور ظاہر ہے جب الیکٹڈ ہوتا ہے تو اسے بہرحال پورے ملک کا ہی اعزاز ملتا ہے اور وہ پورے ملک کا ہر شہری کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف نے بڑی متوازن اور بڑی مدبرانہ تقریر بھی کی، جس میں ایک تفنن طبع کے لیے انہوں نے یعنی ان سے یہ لغزش ہوئی جی، وہ کہتے ہیں جی سلپ آف دی ٹنگ، پڑھے لکھے لوگ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ دیا۔ تو بہرحال وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر کہہ دینا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بہرحال وہ ایک ویسے ہی بات۔ تو یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ویسے 336 ممبر ہوں گے جب ٹوٹل ممبرشپ جو ہے وہ اس کو فل کر دیا جائے گا، تو پھر اس وقت جو 302 یا 303 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 33-34 کے قریب جو ہیں وہ فردر ہیں، اور ان میں سے وہ سب سیٹیں خالی نہیں ہیں 33-34، ان میں سے 8 جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے 8 اراکین اسمبلی جو ہیں انہوں نے گویا ایبسٹینشنز کی ہے، وہ پرہیز انہوں نے کیا، ووٹ کسی طرف بھی نہیں دیا، تو 8 وہ نکال لیں۔ تو اس طرح کوئی ایک سپیکر بھی نکال لیں تو اس طرح ایک آدھی باقی بچتا ہے جو اس وقت موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی آنے ہیں وہ جو یعنی 202 یا 203، اپنا معذرت کر رہا ہوں کہ 302 یا 303 اور 336 میں جو فرق ہے وہ ابھی فل ہونے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کچھ وہ خواتین کی، کچھ مائنورٹیز کی مخصوص سیٹیں اور کچھ ضمنی انتخابات کے نتیجے میں کوئی 5-6 سیٹیں اس طرح آئیں گی، تو وہ تو ظاہر ہے اب ضمنی الیکشن ہوگا تو آئیں گی، تو باقی کا جو ورڈکٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر صورتحال تھوڑی بہت بدلے گی، لیکن یہ بات اب طے ہوگی کہ رولنگ کولیشن کو بھرپور اکثریت حاصل ہے۔ اگر وہ مخصوص سیٹیں سنی اتحاد کونسل نامی ایک فیک پارٹی جو بنائی گئی ہے اس کو نہیں ملتی ہیں اور رولنگ کولیشن یا باقی پارٹیوں میں بانٹ دی جاتی ہیں، یعنی جو بھی جن کی پریزنس ہے اسمبلی میں، تو پھر تو رولنگ کولیشن کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اور پھر وہ جو چاہیں گے ترمیم بھی کر سکیں گے۔ اب
اس میں شہباز شریف کی تقریر ویسے تو انہوں نے ایک مدبرانہ اس کے پیرامیٹرز اوورال امپورٹنٹ فیچرز بتائے ہیں کہ وہ انتقام نہیں لیں گے اور ترقی کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا، اور یعنی روزگار کا معاملہ ہے، اسی طرح تربیت کا ہے، کسانوں کی مدد کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی نوجوانوں کی تربیت کا. تو ظاہر ہے بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، میں تو مختصراً بات کر رہا ہوں. اور ایک عام ترین بات جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مئی 9 کے جو دہشت گرد ہیں، جو تخریب کار ہیں، جو شرپسند ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب یہ کہنے کی تو بات ہے، لیکن بہرحال یہ تو دیکھا ہے کہ جب تک ہائی کورٹس میں یوتھ یا ججز کی بھرمار ہے اور اس سے لوور کورٹس میں بھی بھرمار ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، تو اس صورت میں آپ کیا کر لیں گے؟ اس کے لیے ظاہر ہے یعنی اب حکومت تو ججز کو نہیں ہٹا سکتی، وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے ہائر جوڈیشری کے لیے اور ہائی کورٹس نے لوور جوڈیشری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ بہرحال امکانات موجود ہیں کہ ظاہر ہے وہ یوتھ یا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا اب جانے والا ہے، اس طرح وہ یوتھیاپا جو لاہور میں ہے وہ بھی. تو حالات جو ہیں وہ یقیناً ان میں کوالٹیٹیو تبدیلی آئے گی. تو بہرحال اس کے لیے عزم کرنا اچھی بات ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا اس کا تقاضا ہے. لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب یا رولنگ کولیشن اور پلس جو بھی یعنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی عدلیہ ہے جس کے ظاہر ہے قاضی صاحب سربراہ ہیں، اور اسی طرح جو باقی بھی ایکٹرز ہیں، وہ اپنا یہ فریضہ انجام دیں گے کہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. اور ظاہر ہے ان کے انجام تک پہنچانے میں پھر الٹیمیٹلی جو یوتھیاپا آپ نے بکھیرا ہے، خود میڈم اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گویا گندگی بکھیری تھی، خاص طور پر پورے ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں. تو وہ اب بھی اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. لہٰذا ان کو اپروٹ کرنا بالکل اسی طرح میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ طیب اردگان نے جس طرح فتح اللہ گولن کے نیٹ ورک کو توڑا تھا، یہ نیٹ ورک توڑنا ضروری ہے، ادروائز وہ پاکستان میں استحکام نہیں آنے دیں گے. اس دوران ظاہر ہے اپوزیشن نے بڑا شور مچایا، اور بہرحال جو سینیٹی ہے وہ اپوزیشن وہ تو ایویسو ہے اپوزیشن کے لیے، لیکن وہ رولنگ کولیشن کی طرف سے یہی ایکسپیکٹ بھی کیا جانا چاہیے کہ وہ جو فلیئر اپ یوزلی خاص طور پر شروع میں نہ ہوں جی. تو گویا جو ایک انداز تخاطب تھا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا، اس سے اور ان کے جو انہوں نے ادا کیا اس سے بھی یہ مترشح ہے کہ وہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا نا کہ یہ بھی تفنن طبق انجائے بھی چیزیں کیا کرے، کہ نہیں کیا تو کر کے دیکھ، تو بھی کسی پہ مر کے دیکھ، حسن کے بکھرے پھولوں سے دل کی جھولی بھر کے دیکھ، کون تجھے کیا کہتا ہے، کیوں اس کا غم سہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں قافلہ چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں قافلہ چلتا رہتا ہے. اور اسی طرح عرفی ایک فارسی کے شاعر ہے، بڑا معروف ان کا شعر ہے، بلکہ ایک یعنی کہاوت کی طرح مشہور ہے، عرفی تمی ندیش زغوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. عرفی تو جانتا ہے نا کہ رقیب جو ہیں وہ تو شور مچاتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی تو جانتا ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے جو فقیر ہے اس کا رزق کم نہیں ہوتا. لہذا شہباز شریف نے اور ظاہر ہے پھر پریس کانفرنس میں ان کی سیکریٹری اطلاعات نے بھی یہ جو میں ان اشعار میں آپ کو سنا رہا تھا، گویا انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ یہ 14-15 سال سے بھونکتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور اپنے پیشوا کی قیادت میں، اور اب جو چند نئے کتے بھرتی کیے ہیں وہ بھی اسی طرح بھونکتے رہیں گے، یہ کورس گاتے رہیں گے، لیکن اس سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوگی. وہ آپ نے سنا ہوگا ایک پطرس بخاری، ہاں پطرس بخاری کا شاید احمد شاہ بخاری پطرس، ہاں ان کا کہیں کسی پتہ نہیں کون سی جماعت میں اردو میں ایک مضمون پڑھا تھا کتے، تو کم و بیش اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ
ہم نے سلوتریوں سے دریافت کیا، ماہر حیوانیات سے پوچھا، بڑا اس پر غور کیا، ہیں جی، حکامات سے، دانا لوگوں سے پوچھا کہ کتوں کا کیا فائدہ ہے، ہیں جی، تو اسے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا، وہ ایک تنزیہ اور مزاحیہ ہے تحریر۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کتے پالے تھے، یہ بریڈ جو نکالی تھی پہلے یعنی رحیل شریف نے، اس نے ان کو ڈی چوک پر متعین کیا کہ آپ بھونکو، یہ بھونکتے رہے۔ اسی طرح اس کا تسلسل، یہ حکومت میں ہے تو پھر بھی بھونکتے ہی تھے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں، یہاں تک کہ یہ مقدس جگہوں پر بھی ہوں تو وہاں پر بھی بھونکتے ہیں۔ امیجن کریں، اتنے یعنی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ دین کو بھی نعوذ باللہ انہی انداز سے ڈیل کرتے ہیں کہ بندے کا یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کو مشتعل ہونا وہ ہو جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رحیل شریف نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی ڈی چوک سے آنورڈ، یہ بنی گالہ سے ہوتی ہوئی زمان پارک پہنچی اور پھر پورے ملک میں پہنچی۔ وہی وہ یعنی کچھ جو ہیں وہ انٹرٹینر ہیں ان کی، وہ جو ناچتی ہیں، ڈی چوک میں ناچتی تھیں، پھر زمان پارک میں ناچتی تھی، انٹرٹین کرتی تھی نا ان کتوں کو جن کی ڈیوٹی بھونکنا ہے، اور ساتھ خود بھی یہ فریضہ انجام دیتی تھی۔ تو بہرحال ان کا وہ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کانے نمک میں جائیں تو نمک ہو جاتے ہیں لوگ، تو اسی طرح بظاہر یعنی آپ کو معقول لوگ ادروائز کالا کوٹ پہنے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور ساتھ یہ لاحقے یا سابقے بھی موجود ہیں کہ یہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور یہ بیرسٹر ہے، اور یہ کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات بہرحال ماننی پڑے گی کہ یہ یعنی جو بنی گالہ کے پنکش گدی نشین ہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ ان کی پیشوائیت میں جو بھی آتا ہے وہ کتا ہی بن جاتا ہے۔ تو اس کا ایک شاخ آپ دیکھیں، اب اس کو یہ اس پر اپلیکیبل نہیں ہے جس کا اب میں ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ اس میں یعنی کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ تو اچکزئی صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی ان کی پارٹی کہ ان کے گھر پر ریڈ ہوا ہے، چھاپا ہوا ہے، کیوں کہ ہم نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے۔ اب بندہ پوچھے قومی اسمبلی میں تم نے پہلی مرتبہ تقریر کی ہے، پہلے بھی کرتے رہے ہو۔ اب اس کے مقابلے میں ڈی سی ڈپٹی کمشنر جو کوئٹہ کا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم کئی مہینوں سے یعنی یہ جو تجاوزات کے خلاف مہم ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر کے سامنے لینڈ لارڈ جو ہے اس نے یہ شکایت کی تھی کہ انہوں نے کچھ یعنی سرکاری راضی بوگس انداز سے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس طرح کا یعنی سلسلہ ہے، اور 2.5 کنال سرکاری راضیہ اس کو واگزار کروانے کی کوشش کی گئی، اور ایک کوئی ان کا گارڈ ہے یا ملازم ہے وہ بھی گرفتار ہوا اس لیے کہ اس نے لا انفورسمنٹ کو یا سرکاری اہلکاروں کے کام میں مداخلت کی۔ اب چھاپے میں صرف ایک بندے کو گرفتار کرنا تھا، اچکزئی صاحب کو، کوئی یعنی سبق سکھانے کے لیے۔ اس طرح ایک اچکزئی صاحب کے یعنی محمود خان اچکزئی صاحب کے ایک اپنے ہی وہ کیا کہتے ہیں برادر قبیلہ ہیں کہ جان اچکزئی صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات تھے کہ سیٹ بلوچستان کا جو تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی بالکل یعنی یہ جھوٹ ہے، کوئی نہیں کیا، یہاں پروپیگنڈا آپ کر لیں، وہاں پر کسی قسم کا کوئی اچکزئی صاحب کی ریزیڈنس پر چھاپا نہیں تھا، ہاں جو ان کا مقبوضہ ہے وہاں پر چھاپا ہوا ہے۔ اور شنید یہ ہے یعنی سوشل میڈیا سے کہ کچھ جو غیر شہری ہیں پاکستان کے، ان کی بقول جو افغان شہری ہیں، شاید وہ ان کے گارڈز کے بیس میں موجود تھے، سوشل میڈیا کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن آفیشیل میڈیا کے مطابق ایک صرف جو گارڈ ہے اس کو اس کی یعنی مزاحمت کی وجہ سے، بدتمیزی اور گالی گلوچ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ بہرحال اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ میری ساری پارٹی جو ہے پورے ملک میں اب احتجاج کرے گی۔ بندہ پوچھے وہ یعنی 1.5 اینٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، 1 سیٹ ہے قومی اسمبلی میں، پورے ملک میں احتجاج کریں گے 2 بندے مل کے، ہاں جی۔ بہرحال جو چاہے ان کا حسن فتنہ ساز کرے، اور ویسے حسن اور اچکزئی صاحب تو خاصے
قریبی ہیں. تو یہ اچکزئی صاحب پہلے فرمایا کرتے تھے جو نواز شریف کا ساتھ نہیں پشتون دیتا وہ غدار ہے. آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے کہ جو بنی گالہ کے قذاب کا ساتھ نہیں دیتا وہ غدار ہے. اب ویسے مجھے یعنی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کی یہ بات پسند ہے، اور بھی کئی باتیں پسند ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا پی ٹی اے کے ساتھ اتحاد یا جوائنٹ اسٹرگل ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بقول ان کے جو پاسٹ میں ہم نے کہا ہے ان باتوں کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ کرنا چاہیے. مطلب اس کا یہ ظاہر ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں دہرا رہا، جس کا کم و بیش مطلب یہ ہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کیونکہ مولانا پر بھونکتے رہے ہیں، یعنی ایک ریبڈ ڈاگس کی طرح ایسا کرتے رہے ہیں، اور مولانا کو مجبوراً ان کا جواب دینا پڑتا تھا ان کی پارٹی کو. تو اگر ان کے اس کنٹینٹ کو دیکھیں تو ظاہر ہے irreconcilable ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب اس بود المشرقین کو برج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات اسی طرح یعنی کچھ نہ کچھ تو کنسسٹنسی اپنی باتوں میں ہونی چاہیے نا. میں آج اس لیے کہ تھوڑا گلیمر مل گیا، اسپاٹ لائٹ لائم لائٹ مل گئی کہ میں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بننے لگا ہوں. اب بندہ پوچھے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ اگر پاکستان کا بننا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پشتون غلام ہے، تو غلام یعنی پھر اس پروسیس میں حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال ظاہر ہے اچکزئی صاحب بہرحال معزز آدمی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اب اسی طرح جو سراج الحق صاحب ہیں جماعت مودودیہ کے موجودہ سربراہ، وہ فرماتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے اور ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اب بندہ پوچھے بھئی آپ کا چوری ہوا ہے یا بنی گالہ کے قذاب جو دہشت گرد ہیں ان کا چوری ہوا ہے؟ اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں چوری ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں چوری ہوا ہے، یا اس کے کسی کونے دیر میں چوری ہوا ہے، یا یعنی سندھ میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے؟ کہاں آپ کا مینڈیٹ تھا کہاں جو چوری ہونا تھا؟ دیکھیں چوری ہونے کے لیے پہلے کوئی چیز موجود ہونی چاہیے. ہاں اگر چوری ہوا ہے تو چوری چکاری میں جو سزا یافتہ لوگ ہیں جیسے نیازی قذاب ہے ان سے رابطہ کریں، ان سے وہ پنجابی کہتے ہیں نیاں لینا، پریوں شریوں ملو انہوں کو نیاں لو. اس تو ہو کہ وہ تو کنوکٹڈ ہے نا چوری میں. تو ظاہر ہے جو کنوکٹ ہے چوری میں تو عموماً سب سے پہلے تو اشارہ اسی طرف جاتا ہے. اس لیے ہمارا دست عرض ہے جماعت مودودیہ کے موجودہ سربراہ سے جناب سراج الحق سے کہ جناب پہلے چوراں کو نیاشیاں تے لے لو ہیں جی. تو بہرحال اس لیے کہ وہ آپ ہی کے پہلے یعنی آپ کو امیڈیٹ پاسٹ میں دیکھیں تو ان کی ہی مہربانی سے آپ سینیٹر بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے چوری چکاری کرنے والے لوگ تو آپ کے دست و بازو ہیں، آپ ان کے روح رواں ہیں اور وہ آپ کے روح رواں ہیں. اور وہ جب ڈی چوک پر بھونکا کرتے تھے آپ کا بھی نام لے کر آتے تھے، آئیں سراج الحق کہاں گئے ہو، ہمارے ساتھ راگ گاؤ جی. تو اس لیے اب بندہ اچھے یعنی جو ایٹرنل ڈیفیٹڈ ہیں، اگر ترجمہ کروں تو نامراد ہیں. ہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح بنی گالہ کا پیشوا جو ہے وہ بھی چندہ خوری میں ماہر ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے آپ چندہ خوری میں ہیں، لیکن چندہ کلیکشن میں تو ماہر ہیں. تو اس لیے آپ کی گاڑی ان سے چھینتی ہے جن نے آپ کا انٹرلینڈ چھینا ہے. دیکھیں نا آپ بھی امریکہ سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ بھی امریکہ سے چندہ اکٹھا کرتا ہے. تو یہ دو چندوں میں خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے چندہ خور دو ہیں جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جی ان سب کو یعنی اہل پاکستان کو خوش رکھے. اور جو وہ کہتا ہے نا کرفی تمین دیش دگو غائر رقیباں آواز سگاں کم نہ کو ندرد کے گدارا، ان کے یعنی ان کے شور سے ان کے غوغے سے کسی فقیر کا رزق کم نہیں ہونا. یعنی اہل پاکستان بالآخر سرخ روح ہوں گے. ان سارے تخریب کاروں کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود وہ سرخ روح ہوں گے، پاکستان ترقی کرے گا. اور ماشاءاللہ اب مستحکم ہونے چلا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے اور ہمیں بہت امید ہے کہ 5 سال کے بعد پاکستان جو ہے یعنی یہ جب مکمل ٹینیور ہوگا تو کہیں بہتر فوٹنگ پر ہوگا، اور وہ جو ایشین ٹائیگر بننے کا خواب تھا نواز شریف صاحب کا وہ پورا ہو کے رہے گا. تو الٹیمیٹلی مولانا صاحب یعنی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ جو ہیں ان سے ہم ترلا محنت کاری لیں گے کہ وہ مان ہی جائیں گے. اس لیے کہ دھاندلی تو کی ہے ان لوگوں نے جن کے یعنی
جنہوں نے کمشنر صاحب تک یعنی گریٹیفائی کر کے ان کا عقل نکال لیا تھا تو اس طرح جو نیچرے والا عملہ ہے نا، جن کو یوتھیا انجیکشن پچھلے 15 سال سے لگائے گئے ہیں، جو پولنگ کا انعقاد کرتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے. لہذا مولوی صاحب کو ان پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہ بہت اچھی بات ہے. خدا کرے ہمارے مدارس ترقی کریں اور یعنی ان کی رونقیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہوں، اور ہمارے علماء جو ہیں ان کا سایہ ہم پر قائم رہے. لیکن یہ ہے کہ اس سائڈ پر بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سرکاری اسکول ہیں جو الٹیمیٹلی پولنگ کا انعقاد کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے چھوٹے محکمے جو صوبائی ہوتے ہیں، ان میں یہ جراثومہ یا یہ وائرس جو ہے کرونا یا المعروف یوتھیا، اس سے نپٹیں. کہیں اس پر پریشر حکومت پر ڈالیں، یا میڈم اسٹیبلشمنٹ کا پلو پکڑ کر انہیں کہیں کہ محترمہ مہربانی کریں. تو اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے جی. خدا حافظ.